تو بے اپنے، اس کا درست جواب ہے بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ آگے ہے مشقت جز نمبر 3۔ جز نمبر 3 ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، ایک پیراگراف میں لکھے۔ پیراگراف یعنی کوئی ایک جملہ نہیں ہوتا، کم از کم 3-4 جملے یا 4 سے 5 جملوں پر مشتمل ہو، جو کہ ہم نے الگ الگ جملے نہیں لکھنے بلکہ ایک عبارت، ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ تو کیا انہوں نے یہاں پر ہمیں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ان کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ تو یہ میرا خیال بیٹا میں بڑی تفصیل سے آپ کو کروا چکی ہوں جو تشریح ہر شعر کی، تو اس میں ہر شعر میں تقریباً یہی بات ہوئی ہے کہ پہلے کے حالات کیا تھے اور پھر انہوں نے آ کر کیا کیا۔ تو یہ آپ اگر خود بھی لکھنا چاہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، جو نثر آپ کو ساری کروائی ہے اس میں یہی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بڑے تفصیلاً بتائی بھی ہیں اور لکھوائی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، لکھیں گے آپ خود، میں لکھا ہوا آپ کو نہیں یہ دے رہی یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن بتا ضرور رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو سننے کے بعد اس کو خود لکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس طرح آپ چلے، پہلے ہم باقی سوال جو ہے وہ کتاب پر حل کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو تیسرا سوال ہے اس کو ابھی چھوڑیں، اس کو ہم نے کاپی پر کرنا ہے وہ کاپی پر کرنے والا ہم بعد میں دیکھتے ہیں اکٹھا۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احسانات کا، پہلے یہ کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات جو ہے وہ ہم نے ایک پیراگراف میں بتانا ہے، اور اس کے بعد دوسرے میں ہم نے بتانا ہے کہ ان کے ہم پر احسانات کون سے ہیں، وہ ایک پیراگراف میں لکھنا ہے۔ تو یہ دونوں پیراگراف کس طرح لکھنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ اس کے بعد ہے جز نمبر 5۔ جز نمبر 5 ہے کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرع کالم ب میں تلاش کریں اور اس سے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں۔ انہوں نے ہر شعر جو ہے اس کا، یعنی جو بھی شعر انہوں نے اس نعت میں سے لیے ہیں، اس 1 2 3 4 5 6 شعر انہوں نے یہاں پر لیے ہیں، مکمل جو ہمارے 8 شعر ہیں تو اس میں سے 6 انہوں نے یہاں پر لیے ہیں، اور ہر شعر کا ایک مصرع انہوں نے کالم الف میں لکھ دیا ہے اور دوسرا مصرع کالم ب میں اس کے سامنے ہی نہیں لکھا بلکہ ترتیب اس کی الٹ کر کے، یعنی بے ترتیب کر کے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کالم الف کے ہر مصرعے کا جو دوسرا مصرع کالم ب میں ہے اس کو وہاں سے تلاش کرتے ہوئے کالم ج میں اس کے سامنے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا انہوں نے خود کیا ہوا ہے، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، اور اس کا کیا ہے، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ یہ کتنے نمبر پر، کالم ب میں، یہ چوتھے نمبر پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، اس کا اس کے سامنے ہی ہے، جو سو رہے تھے غافل آ کر، نہیں، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، اس کا ہے جواب یہ سب سے آخر میں، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، یہ چھٹے نمبر والا۔ کالم ب میں جو چھٹا ہے وہ دوسرے کا ہے، یہ نمبر اس کے پہلے نمبر لکھ لیتے ہیں 3 4 5 6۔ یہاں پر پہلے کا جو دوسرا مصرع تھا وہ کالم ب میں چوتھے نمبر پر تھا، اور یہاں پر جو دوسرے نمبر پر انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کالم ب میں چھٹے نمبر پر ہے۔ تو کیا ہے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو ہے نا بیٹے وہ میں یہاں پر آپ کو نمبر لگاتے ہوئے بتاتی جاؤں گی، آپ اس کو یہاں سے خود سامنے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، تو اس کا درست کہاں ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، یہ ہاں جی یہی ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ دوسرے نمبر پر جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ اس کا درست ہے، وہ یہاں پر لکھیں گے آپ۔ آگے ہے چوتھا، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، اس کا یہاں پر یہ جو 5ویں نمبر پر دیا ہوا ہے وہ اس کا درست ہے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، وہ اس کے سامنے آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں،
اس کا یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ چھٹے نمبر پر ہے بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، اس کا تیسرے نمبر پر ہے خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرے نمبر والا اس کے سامنے لکھ دیں گے۔ آگے ہمارا مشقی جز نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال کرنا۔ انہوں نے الفاظ دیے ہیں ہمیں، ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب ہم نے جملے کرنے ہیں تو ہم نے جملے کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اس کے ہم نے معنی پہلے لازمی لکھنے، پہلے ہم معنی لکھیں گے پھر ہم اس کے جملے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جملے جو ہیں وہ بھی ہم نے کاپی پر لکھنے ہیں، لیکن ان کے معنی میں آپ کو ادھر لکھوا دیتی ہوں، وہ لکھ لیں، بعد میں آپ کو بتاتی ہوں جملے کیسے لکھنے۔ پہلا لفظ ہے پیغام حق۔ پیغام حق کا معنی ہے سچ کا پیغام، معنی لکھتے جائیں ان کے۔ عقبہ کا معنی ہے آخرت۔ شمع ہدایت، رہنمائی کی شمع یا رہنمائی کی روشنی۔ غافل، بے خبر یا لاپرواہ۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ معنی اس پہ لکھ لیں، بعد میں ہم کاپی پر یہ جز 3، 4 اور جز 6 جو ہے وہ کاپی پر آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ آگے جز نمبر 7 ہے متضاد لکھے، جو الفاظ دیے ہیں ان کے ہم نے متضاد لکھنا ہے۔ متضاد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ضد سے، یعنی جو کام یا جو چیز ہے اس کا الٹ کرنا، تو یہاں پر جو الفاظ ہے اس کا الٹ ہم نے لکھنے ہیں۔ حق کا متضاد ہے باطل، دنیا، آخرت، سنوارنا، بگاڑنا، سیدھا، الٹا، آگ، پانی، توحید، شرک، مشرق، مغرب، خالق، مخلوق۔ جی اب جز 8 پر آئیں، نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ یہ شعر انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کو نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اب یہ سنایا اور دکھایا یہ انہوں نے سب سے پہلا ہی شعر لیا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ کا استعمال کیا ہے۔ اچھا آگے انہوں نے کیا لکھا ہے، کالم بے میں دیے گئے لفظ سنایا دکھایا ہم آواز لفظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ انڈر لائن کر لیں، MCQ آ سکتا ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، یہ تعریف بھی آپ سے اکثر پوچھی جا سکتی ہے قافیہ کسے کہتے ہیں۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو اس کے آگے آپ وہ لکھ لیجیے گا جو باقی قافیہ ہے پوری نظم میں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے شعر میں اس نے دونوں مصروں میں استعمال کیے ہیں سنایا دکھایا، لیکن باقیوں کے صرف دوسرے مصرے میں، تو اس نظم میں باقی جتنے بھی قافیہ ان کو ہم نے ادھر لکھنا ہے۔ یہاں پہ ہے بتایا آیا، پھر بتایا آیا، جگایا بچایا، یہ لکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ بتایا آیا، بتایا آیا، جگایا بچایا، جگایا بچایا، اس کے بعد ہے جگمگایا جھکایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے ہمارے سارے جز۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو جز 3، 4 اور 6 کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بیٹے یہاں پر انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے، آپ یہ جو 3 جز ہیں نا، یہ یہاں پر آپ کو الگ سے بتانے کا مقصد کہ آپ نے یہ جو مشق کا جز 3، جز 4، ان کو میں دائرہ لگا رہی ہوں، جز 3، جز 4 اور جز 6۔ باقی جتنے جز ان کے علاوہ میں نے کروائے نا، جز 1، جز 2، جز 5، جز 7 اور جز 8، یہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے اور کتاب سے ہی یاد کرنے ہیں، لیکن جو جز 3، 4 اور 6 ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنے ہیں اور کاپی پر ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باقیوں کو کتاب پر کرنا ہے لیکن ان 3 کو کاپی پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ذیلی عنوان مشقی جز 3، 4 اور 6۔ 3 کی ہیڈنگ دیں گے تو وہ جز کا پورا لکھیں گے، انہوں نے جو سوال لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ میں نے یہاں پر 5 صرف سطر جو ہیں 5 سطور چھوڑی ہوئی ہیں، 5 سطریں چھوڑی ہوئی ہیں، ہم زیادہ لمبا نہیں لکھیں گے۔ آپ اس سے کم میں بھی اگر لکھ رہے ہیں، 3-4 لائنوں پر بھی لکھ رہے ہیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک پیراگراف کی صورت میں آپ لکھیں گے۔
اچھا، اب اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ دنیا کے حالات کیا تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں کفر و جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے. ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج چاند ستارے پتھروں کو اپنا خدا مانتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے تھے اور ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے. لوگوں میں سیاسی معاشرتی بہت سی برائیاں تھیں اور وہ ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہی سب برائیاں تھیں نا. کفر و شرک عام تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے اور اللہ کو ایک ماننے سے انکار کرتے. یہ سب چیزیں آپ اس میں لکھیں گے. اس کے بعد ہے جز 4 کیا ہے، اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا انہیں بیان کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کون سے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم لکھیں گے. اس میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں پیغام حق یا حق کا جو پیغام ہے وہ عام ہوا. آپ نے اس دنیا میں آ کر ہمیں اللہ کا پیغام سنایا اور ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سیدھا راستہ بتایا اور سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی آخرت کو کس طرح کامیاب بنانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت کا سبق دیا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور نیکی کا راستہ دکھا کر پوری دنیا میں توحید کا پیغام جو ہے وہ پھیلا کر اسلام کی روشنی سے ہم سب کو منور کیا. ٹھیک ہے، یہ سب لکھنا ہے. اس کے بعد جز نمبر 6 جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو اسی طرح آپ کریں گے، ہیڈنگ دے کر آپ 3 خانے بنا لیں گے، الفاظ، معنی اور جملے. ٹھیک ہے، آپ پہلے لکھیں گے الفاظ اور پھر ان کے معنی لکھیں گے. آپ نے معنی جو ہے وہ لازمی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جملے پیغام حق کا معنی ہے سچ کا پیغام. تو اس کا جملہ کیا بن سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر پیغام حق سنایا. عقبہ کا معنی ہے آخرت. ہر ایک کو اپنی عقبہ کی فکر کرنی چاہیے یا اپنی عقبہ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے. شمع ہدایت، رہنمائی کی روشنی. قرآن پاک مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت ہے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر شمع ہدایت جو ہے یا اللہ کی توحید کا پیغام دے کر شمع ہدایت جلائی. غافل ہوتا ہے بے خبر. غافل بے خبر، اس میں اب آپ لکھ سکتے ہیں بے خبر ہوتا ہے لاپرواہ، سویا ہوا، غفلت میں ڈوبا ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنے ایک اللہ کی وحدانیت سے غافل تھے. توحید، اللہ کو ایک ماننا. رسول پاک اس کا جملہ بن سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد توحید کا پیغام عام ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی اور یاد بھی کرنا.